ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ تسبیح جسم سے بیماری کو بھگاتی ہے۔ اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے دو عظیم صفاتی ناموں کا مجموعہ ہے، یا اللہ یا سلام۔ یہ وہ پاک الفاظ ہیں جن میں شفا بھی ہے، سکون بھی ہے، نور بھی ہے اور حفاظت بھی۔ جو بندہ دل سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم، دل اور روح کو بیماریوں سے پاک فرما دیتا ہے، چاہے وہ وضو میں ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کی زبان پر یہ ذکر جاری رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد رحمتوں کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی جس دل میں ذکر الہی زندہ ہو وہاں بے چینی، خوف یا بیماری کی تاریکی باقی نہیں رہتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں ایک خاص تاثیر ہے، ایک خاص نور پوشیدہ ہے، مگر یا اللہ اور یا سلام میں وہ شان ہے جو براہ راست رحمت، شفا کا دروازہ کھولتی ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے پروردگار، تو ہی سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مددگار ہے۔ اور یا سلام یعنی اے سلامتی دینے والے، اے ہر نقص و عیب سے پاک، اے وہ جو پاک و عافیت عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اور بعض بیماریوں کی دوا خانوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں چھپی ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں جہاں انسان جسمانی، روحانی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، وہاں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خالق کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے، وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شفا دوا سے نہیں، اللہ کے کلام اور ذکر سے ہے۔ جب بندہ یا اللہ یا سلام کہتا ہے تو وہ گویا اپنی روح کو رحمت کے دریا میں غوطہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وفضل الدعاء الحمد للہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر ایک انسان زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے یا اللہ یا سلام، تو عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان لیتا ہے۔ کیا اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، سلام امن دینے والا ہے۔ یہی السلام وہ اسم مبارک ہے جو ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر بیماری کے مقابلے میں انسان کو امن اور شفا عطا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شفا ہے اور اللہ کا ذکر روحوں کو راحت دیتا ہے۔ تفسیر الکثیر۔ پیارے بھائیوں، جب بندہ یا اللہ یا سلام کہتا ہے تو وہ دراصل دو دروازے کھولتا ہے۔ پہلا اللہ کی ربوبیت کا دروازہ، یعنی وہ رب جو خالق ہے۔ دوسرا اللہ کی سلامتی کا دروازہ،
یعنی وہ ذات جو دل اور زندگی کو امن عطا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد رکھے اور ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور السلام ان 99 ناموں میں سے ایک انتہائی بابرکت نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ یا سلاموں کا ورد کرے اللہ اس کے جسم و جان کو ہر قسم کے نقص، بیماری اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہہ دو تمہیں دن اور رات رحمان کے سوا کون حفاظت دیتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی حفاظتی حصار نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری باقی نہ رہے، آپ کا دل سکون میں رہے، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے بچوں کی صحت برقرار رہے، تو دن رات چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کام کرتے اپنی زبان پر یا اللہ یا سلام جاری رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو میں یا بغیر وضو کے ذکر الہی کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو وضو کی شرط سے بھی آزاد رکھتا ہے، کیونکہ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی حاضری ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے، یعنی اگر بندہ صبح و شام یا اللہ یا سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو بیماری کیا کر سکتی ہے، مصیبت کہاں ٹھہر سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یہی سلام وہ لفظ ہے جس نے جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ تو سوچو، جب یہ لفظ ایک نبی کے لیے آگ بجھا سکتا ہے تو ایک عام مومن کے جسم سے بیماری کیوں نہیں بھگا سکتا۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان نے دوائیوں پر تو یقین کر لیا مگر دعا پر بھروسہ کم ہو گیا۔ دوا کو شفا سمجھ لیا، حالانکہ شفا تو یا اللہ یا سلام کہنے والے دل کو ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو بیماری میں مجھے یاد کرے گا تو میں تیری شفا بن جاؤں گا۔ جب بندہ بیماری میں بھی ذکر الہی نہیں چھوڑتا تو اللہ خود اس کی دوا بن جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا سلام وہ ذکر ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی امراض کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ذکر الہی دل کی دوا ہے اور غفلت دل کی بیماری ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح چھوٹی ہے مگر اثر میں بہت بڑی ہے۔ جب آپ چل رہے ہوں، بازار میں ہوں، سواری پر ہوں یا رات کو سونے لگیں، بس دل میں یہ الفاظ دہراتے جائیں، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ یہ الفاظ آپ کے جسم کے ہر خلیے میں نور بھر دیں گے، آپ کے اندر سے کمزوری، تھکن اور بیماری کے اثرات مٹ جائیں گے، فرشتے آپ کے ارد گرد حصار کھینچ لیں گے اور شیطان، حسد، نظر بد سب اس ذکر سے بھاگ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ وعدہ ہے خالق کائنات کا، یعنی جو بندہ یا اللہ یا سلام کہہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے
اور اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشی، سلامتی اور صحت سے بھر جائے تو آج ہی سے اپنی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیں، یا اللہ یا سلام۔ یاد رکھیں یہ وہ ذکر ہے جو آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو دل کو روشنی، روح کو سکون اور جسم کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے جسموں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس دارالسلام امن سلامتی کا گھر ہے، دارالسلام امن سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان کا دوست ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ ناظرین، اسلام میں علاج، معالجے اور اس کے اخلاقی قانونی پہلو کی اہمیت قرآن مجید کی ذیل کی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور کچھ فقہی آراء سے واضح ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العباد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں، علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، علم طب تاکہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے ملاقات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اسی طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا تو تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا،
اے اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ آئے گا کہ فلاں میرا بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چفے کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کرو، جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینی ہے، جب آپ کو وقت ملے آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک سے حضور اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا سلامو کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بیماریوں، غموں اور مصیبتوں سے پاک ہو جائے تو آج سے اپنی زبان پر یہ 2 الفاظ زندہ کر لیں، یا اللہ یا سلامو۔ یہی وہ تسبیح ہے جو روح کو جلا دیتی ہے، بدن کو شفا دیتی ہے اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ذکر الہی کا عاشق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا رہتا ہے، چاہے وہ حالت وضو میں ہو یا بغیر وضو کے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روح کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی جسم کے لیے شفا اور دل کے لیے نور ہے۔
جب بندہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت میں یاد رکھتا ہے، اس کے جسم سے بیماری، دل سے غم اور زندگی سے تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون، صحت اور برکت ہمیشہ قائم رہے اور اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لے، کیونکہ یہی سے دور رکھتی ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔